جب اسلام کا نام آتا ہے تو ہم عیسائی مذہب، یہودی مذہب کے ساتھ اس کا کمپیریزن، موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اس کا کسی اور مذہب کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں اور ریسرچ کریں تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک تہذیب 1000-2000 سال کے بعد اپنی عروج پہ پہنچتی ہے، اور اس کے بعد اس کا ڈکلائن، اس کا زوال شروع ہوتا ہے، اور وہ زوال اس قدر تیز کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر مضبوط سے مضبوط تہذیبیں جب ان کا اسلام کے ساتھ مقابلہ ہوا تو 3 سال بھی اس کے آگے کھڑی نہیں ہو سکی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت، اس کو بعثت دی گئی، نبوت عطا کی گئی، قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، تو ہم تاریخ کے اندر اس وقت کی 2 بڑی تہذیبیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تہذیب جو ایرانیوں کی تہذیب تھی، اور جس کو پروان چڑھنے کے لیے، عروج پانے کے لیے 2000 سال لگے، 100 سال 200 سال نہیں، 2000 سال۔ سب سے بڑی آرمی ان کے پاس، سب سے بہترین ٹیکنالوجی ان کے پاس، سب سے بڑی معیشت، مضبوط مستحکم سیاسی نظام موجود، اور سارا کا سارا کئی مربع میل پہ پھیلا ہوا ان کی سلطنت کا نظام صرف ایک بادشاہ کے تحت، یعنی وہ متحد نہیں تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 12 ہجری کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت 2 لشکر، سب سے پہلے انہوں نے اس تہذیب پہ حملہ کیا، ایرانیوں پہ، جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اور ان کی تعداد آرمی کی ایک جنگ کے اندر 2-2, 2.5, 3 لاکھ ہوتی تھی، اور مسلمانوں کی تعداد ہزاروں کی، کسی میں 10,000، کسی میں 3,000، کسی میں 4,000، کسی میں 12,000۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جنوبی سائڈ سے فتوحات کرتے کرتے ان کے مرکز دارالحکومت مدین میں پہنچ گئے، اور ناردرن سائڈ سے، شمال سائڈ سے مثنى بن حارثہ تھے، یہ جنوب سے شمال کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور مثنى بن حارثہ کے سامنے بہت بڑی مزاحمت تھی۔ وہ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار نہیں تھے، لیکن انہوں نے مزاحمت کی، اور عین اس وقت جب خالد
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدین پہنچے تو پیچھے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آ گیا کہ آپ فوری فلسطین روانہ ہو جائیں اور ان کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید کی جگہ دے اور انہوں نے جو سب سے آخری بڑا معرکہ سپر پاور کے ساتھ ہوا اس کے اندر 2,40,000 فوج تھی اور سب سے بڑی مضبوط آرمی اور اس کے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے لیکن صحابہ کی تعداد ہزاروں میں 10, 20, 30 ہزار اس سے زیادہ فوج گئی نہیں وہاں مسلمانوں وہ تہذیب جس کو عروج پانے کے لیے 2000 سال لگے صرف 100 سال کے اندر وہ ڈکلائن اور زوال پذیر نہیں ہوئی بلکہ مسلمانوں کی افواج نے 15 ہجری میں ایران کو فتح کر لیا اور مسلمانوں کی فوجیں انڈیا تک پہنچی اس وقت اتنا بڑا علاقہ فتح کیا اور یہ اتنی بڑی تہذیب اتنا مضبوط ہونے کے باوجود کیوں 3 عرصے کے اندر کولیپس ہو گئے صرف 3 سال کے اندر اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں دوسری تہذیب کی طرف آتا ہوں جو اس وقت کی دوسری سپر پاور تھی رومن سلطنت بازنطینی سلطنت جس کو پروان چڑھنے میں 1200 سال لگے اور وہ سپر پاور ایرانی سپر پاور کا مقابلہ کر رہی تھی ان کے پاس بہت بڑی فوج اس سے بھی بڑی ایرانیوں سے بڑی فوج اور مضبوط اور ٹیکنالوجی بھی ان سے آگے اور ان کے دارالحکومت پتہ کتنے تھے اتنی بڑی سلطنت تھی رومن سلطنت سائنس آرٹس جو بھی کوئی ایک ریاست کا پہلو ہو سکتا ہے تو مضمون کوئی ہو سکتا ہے اس میں سب سے زیادہ عروج پانے والی اور وہاں پہ ایک ان کا دارالخلافہ استنبول آج کل جو ترکی ہے وہاں پہ اور دوسرا یروشلم فلسطین کے اندر اور تیسرا الیگزینڈریا اسکندریہ جس کو کہتے ہیں وہاں اور اس کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا سیزر اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھے تو جب اس کو خط لکھا تو یہ فلسطین کے دارالحکومت میں موجود تھا یروشلم اس کی طرف سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ہجری میں ہی 4 فوجیں بھیجی 4 آرمی ابو عبیدہ بن جراح عمر بن عاص اور 2 اور کمانڈر اور ان 4 جو فوجیں تھی ان کی ٹوٹل تعداد جو تھی وہ 20,000 24,000 میکسیمم عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کی طرف گئے اس کو فتح کر لیا اور سیزر اس وقت دمشق میں موجود تھا
ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ جو 4 آدمی فتح کرتی جا رہی ہیں علاقے، اتنی بڑی سلطنت کے، اور سب سے بڑی مزاحمت جو ہے وہ جنگ یرموک میں ہوئی، اور جنگ یرموک میں 3,40,000 فوج تھی رومیوں کی، اور مقابلے میں مسلمان 30,000 سے بھی کم، اور یہ چاروں جو سپہ سالار تھے یرموک کے میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں کا علاقہ چھوڑ کے بڑی برق رفتاری کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ جنگ یرموک پہ پہنچے، اور دیکھا کہ 4 فوجیں ہیں، چاروں ہی علیحدہ علیحدہ سپہ سالار ہیں، اور کہا کہ ایک سپہ سالار ساری فوجوں کا ہونا چاہیے، اور آپ اتنے بڑے دانا تھے، معاملات کو سمجھنے والے تھے، اور اتنے بڑے سپہ سالار ہونے کے باوجود ان کے اندر عاجزی اس قدر تھی، کہا کہ روزانہ کے لیے ہم 5 میں سے ایک سپہ سالار ساری فوجوں کا بنے گا، روزانہ ایک دن ایک، دوسرے دن دوسرا۔ سب متفق ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ کہیں امارت کے جھگڑے میں ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ آج ہم عہدوں کے طالب ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سپہ سالار، جس طرح کا سپہ سالار نہ روم میں تھا نہ ایران میں تھا، وہ اس قدر عاجز ہے، اور ہمیں ایک عہدہ مل جائے، اگر ہم کارکردگی نہیں دکھا سکتے تو ہم چمٹے رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن انہوں نے کہا ایک فوج کا سپہ سالار ہونا چاہیے۔ اتفاق سے یہ طے پایا کہ آج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا جائے، اور جب پہلا دن گزرا تو آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر 4 سپہ سالار ان کے اندر ہو گئے ہمیشہ کے لیے، اور اتنی بڑی سلطنت کو، اتنی بڑی سویلائزیشن اور تہذیب کو صرف 3 سال کے اندر ڈھیر کر دیا۔ تعداد کتنی ہے ہماری فوجوں کی؟ 20,000، 15,000، 24,000، 25، 30 میکسیمم، اور دوسری طرف 3,40,000۔ اب یہ جب یرموک کی جنگ میں فتح پا لی تو باقی علاقے فتح کرنے جو تھے وہ آسان ہو، اور جب دمشق میں، سیریا میں، شام میں مسلمانوں کی فوجیں پہنچی تو سیزر کو پتا چلا کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، اور اس نے شام کو جاتے وقت کہا گڈ بائے فار ایور، اے شام ہمیشہ کے لیے خیر بات۔ اس کو پتا تھا کہ اب یہاں پہ میری حکومت نہیں چل سکتی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور جنگ یرموک کے درمیان، جب جنگ یرموک کبھی لڑائی شروع ہوئی ہے اور درمیان میں یہ خبر پہنچی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے خلیفہ بن گئے۔ انہوں نے ہدایات فوجوں کو دینا شروع کر دی، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ مجھے مصر کی جو تہذیب ہے
مصر کی جو سلطنت ہے اس کو فتح کرنے کی اجازت دی جائے. اور آپ کے پاس تعداد کتنی ہے؟ مجاہدوں کی 4000. صرف 4000. اور اتنی بڑی سلطنت مصر کی، مضبوط اور پرانی تہذیب، جس کے پاس بڑی آرمی. اور اس وقت جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے جزیہ دینے والے لوگوں کی تعداد کا پتہ کیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کے، تو انہوں نے بتایا کہ مصر میں جو جزیہ دینے والے لوگ ہیں غیر مسلم، ان کی تعداد 10 لاکھ ہے. کتنی؟ 10 لاکھ تعداد. اور 10 لاکھ تعداد کیا ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو جنگ لڑ سکتے ہیں. جزیہ ان پہ ہوتا تھا. جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو کما نہیں سکتے، جو لڑ نہیں سکتے، ان پہ جزیہ نہیں ہوتا تھا. مطلب کہنے کا ہے کہ اس وقت مصر کے اندر 10 لاکھ لوگ لڑنے والے موجود تھے. جب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 4000 کے لشکر کے ساتھ اجازت مانگی، وہاں سے میسج آیا. جو میسج پیغام لے کے آیا تھا، خط لے کے آیا تھا، اس نے آپ کو خط دینا چاہا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوشیار اور بڑے دانا اور دور اندیش تھے. انہوں نے اس قاصد کو کہا کہ ٹھہر جائیے، اور اپنا لشکر مصر کے بارڈر پہ لے گئے اور بارڈر کراس کر لیا. وہ قاصد بیچارہ کہتا رہا، اے عمر یہ خلیفہ وقت کا خط ہے، پڑھ تو لو. انہوں نے کہا میں پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے خلیفہ وقت کا ہے. جب مصر کا بارڈر کراس کر لیا تو پھر آپ نے اس قاصد کو بلایا اور خط پڑھا. اور خط میں کیا تھا؟ خط میں یہ تھا کہ عمر، اگر تم نے مصر کا بارڈر کراس کر لیا ہے تو کنٹینیو رکھو، جاری رکھو جنگ. اگر کراس نہیں کیا تو فوجیں واپس لے آؤ. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری دیکھیں، ان کی دور اندیشی دیکھیں، اور وہ ایک دوسرے کے لوگوں کے مسائل کو جاننے والے تھے. کہ ان کو کیا پتا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ میسج بھیجا، کیونکہ ان کی تربیت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خط لکھا کہ مجھے کچھ فوجی بھی دیے جائیں تاکہ میں اس کو کنٹینیو رکھ سکوں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ میں آپ کو خط بھیجا کہ 8000 کی فوج بھیج رہا ہوں. جب فوج آئی دیکھا تو ٹوٹل فوج جو تھی وہ 4000 تھی. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں لکھا تھا کہ یہ 8000 کی فوج ہے. واپسی خط لکھا کہ یہ تو 4000 ہے، باقی 4000 کہاں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کا نام لے کے، زبیر بن عوام، عبادہ بن سامر اور اس کے ساتھ 2 صحابہ، ان کو کہا کہ یہ 1001 فوج ہے، ایک شخص 1000 کے برابر ہے. اور 8000 کے ساتھ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور یہ بڑی تہذیب ہے. کیوں؟ اور اس وقت یہ صرف 17 ہجری بلکہ 6 ماہ کے اندر مصر کی جو سیویلائزیشن تباہ ہوئی نا مسلمانوں کے ہاتھ، اس میں صرف 8000 کی فوج سے 10 لاکھ لڑنے والوں کو صرف 6 ماہ کے اندر شکست.
اور مصر فتح کر لیا۔ اب اتنی بڑی تہذیبیں 1000 2000 3000 سال پروان چڑھنے والی وہ صرف 3 سال کے عرصے میں کیسے دیر ہوگی؟ اس کی 2 وجہ تھی۔ پہلی وجہ کہ وہ اخلاقی طور پر تباہ ہو چکے تھے، وہ کرپٹ تھے، بدعنوان تھے، بے ایمان تھے، ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے، اور ٹھیک چیزیں بتا کر گندی چیزیں بیچنے والے تھے۔ اور یہ صرف ایک وجہ ان کی تباہی کے لیے کافی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ہزاروں سال سے ایسے ہی تھے، وہ پہلے بھی بدعنوان تھے، اخلاقیات پہلے بھی نہیں تھی، لیکن ان کی تباہی کے لیے صرف یہ ایک وجہ کافی نہیں۔ اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے کہ جس تہذیب نے ان کو فتح کیا وہ تہذیب نظریات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے اس قدر مضبوط تھی کہ وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ صرف اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو صحابہ تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی تھی۔ تو اب 92 ہجری میں آ جائیے، طارق بن زیاد کا نام سنا ہوگا آپ نے، جس نے دریا پار کر کے کشتیاں جلا دی اور کہا کہ یہ ساری زمین اللہ کی زمین ہے اور اللہ کی زمین کے ہم مالک اس کے بندے ہیں۔ وہ تو نام عرب تھے، عربی نہیں تھے، وہ صحابی بھی نہیں تھے۔ انہوں نے صرف 3 سال کے اندر اسپین کو فتح کیا اور فرانس سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر، صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور اسلام کی تہذیب، آپ نے وہ تہذیب کے بارے میں دیکھا کہ 2000 سال پروان چڑھی پھر عروج پایا، ایک نے 1200 سال، اور اسلام نے کس قدر آئیے مکی زندگی میں 13 سال کی مکی زندگی، صرف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے، نظریات کی، اخلاقیات کی، لوگوں کے معاملات کو سنوارا ہے، لیکن اس وقت سوائے نماز کے کوئی حکم نہیں، اور کسی بھی ریاست کے لیے یا کسی بھی تہذیب کے پروان چڑھنے کے لیے ملک کی ضرورت ہوتی ہے، ریاست کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مکہ میں تو نہیں تھی۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو قرآن مجید کا انداز بھی بدل گیا۔ پڑھ لیجئے مکی صورتیں اور مدنی صورتیں پڑھ لیے، پورا انداز بدل گیا۔ اور پھر مدینہ طیبہ میں کتنی بڑی سلطنت تھی، سارے مذاہب کے لوگ، سارے قبائل کے لوگ جو مدینہ میں رہتے تھے، جو مدینہ کی ریاست تھی، اس میں صرف 30,000 لوگ تھے، سارے ملا کے، مسلمان نہیں، سارے ملا کے۔ اور پھر 2 ہجری میں ہجرت کے 2 سال بعد کفار مکہ نے بدر کے مقام پہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی، اور اس چھوٹی سی جنگ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے حق و باطل کی سب سے بڑی جنگ قرار دیا ہے۔ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان۔ ابن اشم
مسلمان نہیں، پہاڑی پہ دیکھ رہا ہے، ایک طرف صرف 313 اور دوسری طرف 1000 کا لشکر۔ ابن اشم دیکھ رہا ہے اور یہ سارے واقعے کے اندر کتنا ٹائم لگا؟ صرف 2 گھنٹے، اور 313 کے لشکر نے صرف 2 گھنٹوں کے اندر 70 کو مار دیا، 70 کو قیدی کر دیا، باقی بھاگ گئے۔ اور ابن اشم نے اپنے دل کے اندر کہا کہ میں نے آج سے زیادہ سرپرائز بڑا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ایسے بھاگ رہا ہے جیسے عورتیں بھاگتی ہیں۔ اور یہ 5 ہجری میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اے ابن اشم، آپ کا نام ابن اشم ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ کہا بدر کی لڑائی دیکھی تھی؟ کہتا ہے ہاں۔ آپ نے کچھ اس کے بعد کہا بھی تھا؟ کہتا نہیں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس نے اپنے آپ کو کہا تھا وہ الفاظ دوہرا دیے، ما رأیت عجبا کالیوم فروا کالنساء۔ کہتا ہے اسی ٹائم اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم ما حدثت به احدا، یہ بات تو میں نے آج تک کسی کو بتائی نہیں۔ آپ واقعی پیغمبر۔ اور ایک انصاری صحابی جب اپنے گھر گئے بدر کے بعد، فتح پانے کے بعد، تو اس کے رشتہ دار اس کو مبارکبادیں دے رہے۔ وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کس لیے مبارکباد ہے؟ کہ ہم نے تو ان کو ایسے کاٹا ہے جیسے بوڑھے جانور۔ اللہ کے نبی نے سن لیا، آپ نے فرمایا لا تقل یا ابن اخی، اے بھتیجے ایسے نہیں کہو، بلکہ ہم نے ان کے سارے سرداروں کو مارا ہے۔ جتنی بھی پارلیمنٹ تھی نا مکہ میں آپ کو ستانے والی، ولید بن عتبہ، شیبہ، جتنے بھی تھے سارے کے سارے اس دن پوری پارلیمنٹ مسلمانوں نے تباہ کر دی۔ کوئی ان کی اسمبلی کا ممبر نہیں بچا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سرداروں کو مارا۔ ایسے ہی قرآن مجید نے کہا کہ اس دن ہم نے حق کو باطل سے واضح کر دیا، علیحدہ کر دیا، فرق کر دیا ہم نے حق اور باطل کے درمیان۔ صرف 2 سردار بچے، ایک تھا ابو سفیان جو قافلہ لے کے آ رہا، اور دوسرا تھا ابو لہب جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ جب اس کو خبر پہنچی مکے، غم کی شدت کے ساتھ 3 دن کے بعد وہ مر گیا، وہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد 1 سال بعد جنگ احد ہوئی، مسلمانوں سے غلطی ہوئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کی۔ سن لیں 313 تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں تھے، تو 1000 کو تہس نہس کر دیا۔ اور آج خود اپنے 70 شہید کروا بیٹھے، صرف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ پھر 5 ہجری میں بڑا لشکر جنگ خندق ہوئی، 10,000 کا لشکر، اور سارے عرب کے قبائل جمع ہو کے مدینہ طیبہ پہ حملہ ہوئے۔ 2 سائڈ پہ پہاڑ تھا مدینہ کے، ایک سائڈ پہ خندق کھودی گئی،
اور ایک سائڈ میں بنو قریظہ کا قبیلہ تھا یہودیوں کا، جس کے ساتھ آپ کا وعدہ تھا کہ مدینہ کی یہ حفاظت کریں گے. 700 لوگ تھے وہ، لیکن انہوں نے غداری کر دی. 700 لوگ وہ کفار کے ساتھ مل گئے اور 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے تیار ہے. قرآن مجید میں ہے کہ اس وقت مسلمان اتنے گھبرا گئے، باہر سے آنے والے کی بندہ مزاحمت کر لیتا، اس کے ساتھ لڑ لیتا، لیکن جب غداری کسی ریاست کے اندر سے ہوتی ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، سوائے ہزیمت اٹھانے کے کوئی حل نہیں ہوتا. اور ان 700 یہودیوں نے اپنا لشکر نکال لیا اور مسلمان اس قدر خوف زدہ ہو گئے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے دل کلیجے کو آ گئے، اتنے خوف زدہ. صرف 300 آدمی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اللہ نے انٹرونشن کی، آندھی آئی، تباہی ہوئی، بھاگ کے ڈر کے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی تھی، ان 700 غداروں کو قتل کیا. 700، ایک بھی نہیں چھوڑا، ایک بھی نہیں چھوڑا. مخالفت والے ہیں، غداری والے نہیں. 700 کو قتل کریں. 7 ہجری میں پتا چلا یہودی خیبر میں اکٹھے ہو کے ہم پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حملہ کیا، خیبر کو بھی فتح کر لیا. اور جب خیبر کو فتح کیا، بچوں بوڑھوں کو جو جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ان کو معاف کر دیا. اور ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھیڑوں کا گوشت پکا کے لائی اور وہ زہر علی. جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نوالے ڈالے اور اس سے پہلے بشر جو صحابی تھے انہوں نے زیادہ کھا لیا، وہ وہیں پہ فوت ہو گئے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، مجھے بکری جو پکی ہوئی ہے، پیڑ ہے جو اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں زہر دوں، مجھے کھانا مت. آپ نے روک دیا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کھانے کی وجہ سے ساری زندگی دل کی تکلیف میں مبتلا رہے. اور زہر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میری جو دل کی سب سے بڑی وین ہے اس کو کاٹ دیا اس نے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس وجہ سے ہوئی، دل کی وین کٹ جانے کی وجہ سے. اور اگر کوئی جنگ میں زخمی ہو جاتا ہے، اس زخم کی وجہ سے 10 سال بعد بھی موت ہوتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے. مسلمانوں کا یہ تجربہ ہے اس بات. اور انہوں نے یہ بھی نصیحت کی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کبھی مت بھولنا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے مارا تھا؟ یہودیوں نے. تمہارے خیر پانی. پھر اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. 2 مہینے کے بعد جنگ حنین ہوئی. جنگ حنین میں 12,000 کا لشکر مسلمانوں اور کفار کا 10,000. یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد 11 مسلموں سے زیادہ. اور جب زیادہ تعداد ہو، کسی چیز کی فراوانی ہو جائے نا بندے کے اندر، تو غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اس پہ فخر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کوئی 12,000 کا لشکر 10,000 کے لشکر میں ایسا لگایا
کہ ان کو اس بات پہ فخر آ گیا تھا کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں. کام ہوتے تھے تو غلبہ پاتے تھے، آج تو ہم زیادہ ہیں، لازمی غلبہ پائے. اتنے تیر برسائے کہ 12,000 کا لشکر سارا کا سارا بھاگ گیا، صرف 100 آدمی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا. اور آپ نے کہا کہ انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب، میں مطلب کا بیٹا ہوں، میدان نہیں چھوڑتا. اور نہیں چھوڑا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتا چلا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ہم واپس آنا شروع ہوئے. اور جب واپس آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان فتح پا چکے ہیں. کتنے لوگوں کے ساتھ؟ صرف 100 جو نبی کی تابعداری میں تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا اپنے آپ کو ضروری سمجھا. ان 100 صحابہ نے 10,000 کے لشکر کو شکست دی. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ہمارے مسلمان بھائی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں. پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کے اندر جنگ تبوک کے لیے جب پتا چلا نا رومی ہم پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے ہر مسلمان کے لیے یہ لازم کرا دیا کہ نکلو جہاد کے لیے. اور جو نہیں نکلے ان کے ساتھ اللہ کے نبی ناراض ہو. سخت گرمی کے اندر اپنے مالوں کو چھوڑا، پکے ہوئے پھلوں کو چھوڑا، ہر روم کی سرحد پہ چلے گئے. اور جب سیزر کو پتا چلا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود لشکر لے کے آ رہے ہیں تو اس نے اپنے سارے جو ان کے سردار تھے ان کو جمع کیا، ان کے ساتھ مشورہ کیا. بلکہ مشورہ دیا کہ میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ. وہ کہنے لگے یہ ہم نہیں کریں. اس نے کہا اگر یہ نہیں ماننا چاہتے تو میری دوسرا مشورہ مان لو. کیونکہ سیزر جو تھا وہ پڑھا لکھا تھا، وہ ان پڑھ معاشرہ اپنے سرداروں کو پڑھا لکھا سردار مانتے تھے، منتخب کرتے تھے. آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ وہ غیر مسلم تھے. وہ پرائز تھا، پادری تھا، اس کو کتابوں کا علم تھا کہ نبی آنے والا ہے اور جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اس جگہ کو وہ پتا کرے گا. تاکہ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اگر اس غلبہ پانے والے نبی کے ساتھ آپ نہیں ملنا چاہتے، مسلمان نہیں ہونا چاہتے، تو دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، حملہ نہ کرنا، وگرنہ وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، نہیں جنگ کی انہوں نے. 1 مہینہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کی سرحد پہ کھڑا رہا، ویٹ کرتے رہے. آئے اور لشکر بھی بہت بڑا نہیں تھا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. بہت سارے عرب قبائل میں مسلمان جو ہوئے تھے انہوں نے غیر مسلم ہونے کا دعویٰ کر دیا. کسی نے زکوٰۃ دینی چھوڑ دی، کسی نے ایک نیا نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصمم ارادے پہ قربان جاؤں کہ جہاں پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ابو بکر تم اتنے قبائل سے کیسے لڑو گے؟ کہا مجھے اکیلے بھی لڑنا پڑا تو میں لڑوں گا. سارا لشکر اکٹھا کیا، ٹوٹل 10,000 کا لشکر، اور اس کی 12 حصے کیے. 12 مختلف سپہ سالار کو ایک
دیا، اور ایک سال کے اندر سارے کے سارے جنہوں نے غیر مسلم ہونے کا دعویٰ کیا ان کو پھر مسلمان بنا کے اکٹھا کر دیا. اور مسلمہ کذاب کے ساتھ جو یمامہ میں جنگ ہوئی اس کی تعداد پتہ کتنی تھی؟ 1 لاکھ. اس کی فوج کی تعداد 1 لاکھ. ہر مسلمانوں کی تعداد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے تحت 3000 لاکھ کو تہو تہہ کر دیا. اور پھر اگلے سال 12 ہجری میں روم اور ایران کی سلطنت کو 15 ہجری تک صفایا کر دیا. کیا یہ ریاست، چھوٹی سی ریاست جو 30,000 صرف مدینہ کی ریاست جہاں سے شروع ہوئی، 30,000 آدمی سارے ملا کے، مسلمان نہیں غیر مسلم بھی سارے قبائل ملا کے 30,000، اور اس کے اندر نہ کوئی بڑی ٹیکنالوجی، نہ بڑی بڑی عمارتیں، نہ بڑے بڑے وزیر اعظم ہاؤس، نہ صدر ہاؤس، نہ بڑے بڑے پل، نہ نہریں. صرف کیا تھا؟ کچی مسجد اور درختوں کے پتوں سے اس کا چھت پڑا ہوا. اور جب بارش ہوتی ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر بھی اس کیچڑ میں گردن ہو گیا. کوئی انفراسٹرکچر نہیں، کوئی بڑے بڑے منصوبے نہیں. کیا تھا؟ نظریہ تھا، ایک اللہ میں یقین تھا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری تھی، اور مرنے کا شوق تھا، شہید ہونے کا شوق. صرف ان چیزوں نے اتنی بڑی سلطنتوں کو صرف 3 سال کے اندر کولیپس کر ڈالا. کیونکہ جو تہذیب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ ان تہذیبوں کی طرح پروان آہستہ آہستہ نہیں چڑھی، گریجولی، درجہ بدرجہ. کس طرح چڑھی؟ میں نے بتایا 2 ہجری میں جنگ بدر، 3 ہجری میں جنگ احد، 5 ہجری میں جنگ خندق، 7 ہجری میں خیبر کا صفایا، 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، اور 8 ہجری میں ہی طائف کو فتح کیا. اتنی تیزی کے ساتھ. اور 10 ہجری کے اندر صرف 10 سالوں میں کس طرح پروان چڑھی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح چنا تھا کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو تب ہجری کیلنڈر مسلمانوں کا سال کا آغاز کیا. اور صرف 10 سال کے اندر یہ تہذیب اس طرح پروان نہیں چڑھی، بلکہ اس کے چڑھنے کا انداز یوں تھا. اور پھر وہ اتنی بڑی تہذیبیں یوں کلیپس ہوئی، اوپر یوں. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 1 سال کولیپس آیا اسلام کو. جب غیر مسلم جو نئے مسلمان ہوئے تھے مختلف قبیلوں کے مدینہ کے گرد، کئیوں نے زکات دینا بند کر دی، نبوت کا جھوٹا وعدہ دعویٰ کر دیا. وہ کون لوگ تھے؟ یہ ڈکلائن، زوال تھا نا. اور صرف 1 سال کے عرصے کے اندر پھر بلندی پہ پہنچ گئی. اور جب سے اسلام آیا ہے آپ پوری تاریخ کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. یہ وہ اسٹیٹسٹکس داد و شمار بتائے، یہ وہ باتیں میں نے بتائی ہیں جو ہسٹری نے، ہر قسم کے ہسٹورین نے، چاہے وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، اس نے ان چیزوں کو ایڈمٹ کیا، مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ یہ حقائق ہیں، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں. اور یہ عروج کب تک رہا؟ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے. جب اسپین فتح ہوا، صرف ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اپنے زوال کی
سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا سوال کیوں ہے۔ اسپین کے اندر جب اسپین فتح ہوا تو فرانس کے اندر تھوڑا فرانس بھی طارق بن زیاد نے فتح کر لیا، تو اس وقت عبد الرحمن الموافق انہوں نے اجازت چاہی خلیفہ سے کہ مجھے یورپ کو، کیونکہ راستے میں استنبول تھا جس کو 600 سال تک مسلمان فتح نہیں کر سکے، وہ بہت بڑی رکاوٹ تھا شمال سائڈ۔ اس نے کہا میں ویسٹ سائڈ سے جا کے یورپ کو فتح کرتا ہوں۔ اور ان کے سپاہیوں کی تعداد پتہ کتنی تھی؟ 2400، 2400۔ اور یورپ کے فوجیوں کی تعداد پتہ کتنی تھی؟ 7 ملک کے 7 بادشاہ تھے، ان کی تعداد تھی 7 لاکھ، ہر بادشاہ کی 1 لاکھ، اور خلیفہ نے ان کو منع کر دیا۔ اور جب اسپین کے اندر اندلس میں دارالخلافہ اسپین کا بنایا تو فرانس کے جو سلطنت تھی اس کے جو بادشاہ تھے اس نے بھیجا اپنے ایک جاسوس کو کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کیسے حالات ہیں مسلمانوں کے۔ وہ آیا، اس نے دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے 16 سال کا۔ کس وجہ سے رو رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں اور اس وقت کے بچوں کا ذرا موازنہ کریں، کس وجہ سے رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ صرف اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میری ماں مجھے جہاد میں جانے کے لیے اجازت نہیں دے رہی، شرط کیا رکھی ہے کہ جب تک تم قرآن مجید حفظ نہ کر لو میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ صرف اس وجہ سے رو رہا ہے۔ اور اس جاسوس نے جا کے بتایا اور اس کے بادشاہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اس قوم کو تم شکست نہیں دے سکتے، ابھی وقت نہیں ہے ان پہ حملہ کرنے کا۔ تو پیچھے کئی سال بعد 80 سال پھر جاسوس بھیجا اور وہی 16 سال کا بچہ وہی کو 16 سال کا بچہ صرف اس وجہ سے رو رہا ہے کہ ماں مجھے کوئی لڑکی نہیں لے کے دے، کوئی غلام لڑکی جس کے ساتھ میں بدکاری کروں۔ اور جب اسی یورپ نے 7 ملکوں نے 7 بادشاہوں نے جن میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا بادشاہ خود سپہ سالار تھا، جب فلسطین فتح کیا اور سب سے بڑی رکاوٹ اس سے پہلے انطاکیہ کا مقام تھا، اور انطاکیہ کا جو اس وقت کا گورنر تھا اس نے مزاحمت کی 6 مہینے اور 5 لاکھ فوج کو داخل نہیں ہونے دیا، صرف ایک شہر کمزور تھا۔ سب سے جو بڑی اس وقت کی مسلم ریاست قریب تھی وہ مصر تھی، اس کے خلیفہ کو پیغام بھیجا، اپنی زبان کی کہانیاں سنیں، اس بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ ہمیں روپے پیسے کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے، فوجیوں کی ضرورت ہے، ہماری مدد کرے، فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے، فلسطین تو ان کے قبضے میں چلا جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، کیا ہوگا؟ اس بادشاہ، اس جو خلیفہ تھا اس نے اپنا ڈیلیگیشن وفد ان کے ساتھ بھیجا، اور وفد نے آ کے کوئی اس طرح کے مذاکرات نہیں کیے کہ میں بڑی کوئی آپ کے لیے مدد لے کے آیا ہوں، بڑے ہتھیار لے کے آیا ہوں، پیسے لے کے آیا ہوں۔ مطالبہ کیا تھا کہ انطاکیہ کے اندر ایک خوبصورت لونڈی ہے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، یہ مطالبہ ہے۔ اور تب وہ مغلوب ہو گئے اور اس وقت یروشلم پہ ان کا قبضہ ہو گیا، اور اس قبضے کو پھر صلاح الدین ایوبی نے واپس کروایا۔ مختلف وقت میں مختلف کئی سال تک ان کا قبضہ رہا، لیکن
اسلامی تہذیب ایک ایسی تہذیب ہے جس کو شکست نہیں دی جا سکتی، وقتی طور پہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ آپ 1924 کا واقعہ سامنے رکھیں، جب اتاتürk ترک نے ترکی خلافت کو ختم کیا اور اس کے صرف 4 سال بعد حسن بن البنا ایک بہت بڑے سکالر پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلامی احیاء کی تحریک کو شروع کیا، اور صلاح الدین ایوبی کے پیچھے بھی 2 بڑے سکالر تھے۔ آج تو ہمارے سکالر نے دوسرے مسالک کے صرف اختلافی مسائل سکھائے ہیں، انہوں نے کیا سکھایا تھا؟ وہ صرف سکالر نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے۔ پورے عرب کے اندر، پورے مصر کے اندر، پورے دمشق کے عراق کے اندر پھرے، اور بڑے جو عباسی خلیفہ تھے ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم جہاد کا اعلان کرو، ہم فلسطین کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ اور یہ 100 سال صلاح الدین ایوبی کے فتح کرنے کے 100 سال پہلے کی کہانی ہے۔ ان میں ابو الحامد الغزالی اور ابو بکر الطرطوشی، آپ نے وہ نام بھی اپنے علماء کے نہیں سنے ہوں گے، جنہوں نے تمہاری تاریخ کو بدلا۔ تحریک احیاء الدین شروع کی، عباسی خلیفہ نے باتوں میں ان کو رکھا دیا، لیکن اماد الدین زنگی جو اس وقت سیریا کے اندر بادشاہ تھا، اس نے جہاد کا اعلان کر دیا، اور اس نے کہا کہ جہاد صرف میرے اکیلے سے نہیں ہوگا، سارے مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے تب یہ یروشلم آزاد ہوگا۔ اور اس نے جو دمشق کے اندر مسلمانوں کی خلافت تھی اس کو پکارا، اور خلیفہ آج کل کے ہمارے جو حکمران ہیں ان کی طرح ہے۔ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہو، 90% آبادی چاہتی ہے، 90% آبادی چاہتی ہے کہ کوئی دودھ میں ملاوٹ نہ کرے، ملاوٹ شدہ چیزیں ہمیں نہ ملیں، ہمیں خالص بے ایمانی نہ ہو، چاہتے ہیں نا، 90% سے زیادہ لوگ چاہتے ہیں، لیکن ہماری حکومتیں وہ نظام نہیں بنا، انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن ان کے لوگ چاہتے تھے، ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور اس بادشاہ کا تختہ الٹ دیا، اس کو بھی بلایا، اور پھر ایک ڈیلیگیشن مصر میں بھیجا، اور اس کے اندر آپ کا بھتیجا یوسف جس کا نام صلاح الدین ہے وہ اس ڈیلیگیشن کے اندر موجود، وہ اپنے چچا اشرف اسد الدین اشرفوں کے ساتھ گیا، اور اس نے دیکھا، اور اس نے کیا کیا، مصر کے جو مسلمان حکمران تھا اس نے بجائے کہ ان کے ساتھ دیکھا، اس نے ان کے ساتھ الہی بن گیا غیر مسلموں کا، اور یہ کہا کہ اماد الدین زنگی تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، فلسطین کو آزاد کروانا چاہتا ہے۔ یہ ہے مسلمان حکمرانوں کی حالت، صرف اپنی سلطنت بچانے، اپنی حکمرانی بچانے کے لیے، صرف اپنی حکمرانی بچانے کے لیے ان کے ساتھ مل گئے۔ اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے تو صلاح الدین نے وہاں بھی حملہ کر کے اس کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور ادھر اس کے بعد اماد الدین کے بعد نور الدین جنگی جو اس وقت خلیفہ تھا، جب وہ وہاں پہ انہوں نے مل کے حملہ کرنا چاہتا تو نور الدین جنگی فوت ہو، اور پھر صلاح الدین نے پوری، یعنی یہ 2 ریاستیں درمیان میں فلسطین پڑتا تھا، دونوں ریاستوں کو پھر گھیر کٹا کر کے صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کیا۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو 1924 کے سے پہلے عبدالحمید جو ترکی خلیفہ تھا اس کو ایگزائل کیا گیا، ترکی خلافت ختم کی گئی، اور یروشلم پہ حملہ کر کے وہاں پہ اب جو یہودیاں انہوں نے برطانوی لوگ تھے انہوں نے جب اس پہ قبضہ کیا تھا تو اس وقت بھی ان کے سپاہ سالار کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ کون تھا سپاہ سالار اس وقت؟ ترکی کا اتاتürk، مصطفیٰ کمال، وہ ان کے ساتھ ملا تھا، اور پھر 1924 کو اسے خلافت ختم کر کے ترکی میدان 54 سال پڑی جاتی رہی۔ یہ ہمارے حالات ہیں،
لیکن اسلامی تہذیب کے متعلق، اسلام کے متعلق، اس کے مستقبل کے متعلق اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ نبوت ہوگی آپ میں جتنی دیر اللہ چاہے، پھر اس کے بعد خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ، نبوی طریقے کے مطابق، وہ 30 سال رہی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک یہ خلافت ہوگی جب تک اللہ چاہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بڑی بڑی خلافتیں ہوں گی، بڑی بڑی حکمرانیاں ہوں گی، کئی سو سال تک اموی خاندان اور عباسی خاندان حکومت کرتا رہا۔ پھر فرمایا اس کے بعد جو جبری ڈکٹیٹرشپ ہوگی، جو آپ کے سپہ سالار ہوں گے، فوجوں کے جو بڑے ہوں گے، وہ زبردستی آپ پہ حکمرانی کریں گے، اور وہ دور بھی تب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے۔ اور پھر اس وقت، اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا کہ جب میرے منہاج پہ خلافت قائم ہوگی، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، ثم سقط، پھر اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ یہ اسلام کا مستقبل ہے، لیکن ہم نے اتنا اس میں حصہ ڈالا ہے۔ اللہ نے تو ڈائریکٹ فرشتے تو نہیں بھیجنے، ہمارے ذریعے اس کو اٹھانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتنا اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔